دعا فرماؤ جی. آمین آمین آمین. آمین یا اللہ ثابت قدمی نصیب. آمین ایمان والی اس تحریک ہے یا اللہ کامیابی نصیب. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سلیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ. تحصیل حضرو حلقہ PP1 میں ہماری جماعت کے باقاعدہ الیکشن آفس کا افتتاح ہو رہا ہے. میں میڈیا کے تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہماری جماعت ہماری تحریک کے سرپرست اعلیٰ تحصیل حضرو جناب صاحبزادہ خالد محمود باچا صاحب موجود ہیں. میری بائیں جانب جناب حاجی مختار خان صاحب اور جناب صاحبزادہ احسان الحق جامی صاحب. امیر تحریک لبیک تحصیل حضرو جناب سید مصدق علی شاہ صاحب ناظم اعلیٰ. برادران اسلام، حلقہ چھچ کے غیور مسلمانوں، غیور عوام، مرد ہوں یا عورت، جوان ہوں یا ضعیف، الحمدللہ چھچ وہ سرزمین ہے جہاں کے باشندے صدیوں سے اسلام پسند بھی ہیں اور شرم و حیا اور حسن سلوک، خدمت، مہمان نوازی میں چھچ کے عوام یہ ایک اپنا خاص مقام رکھتے ہیں. تحریک لبیک کرین پارٹی ہماری جماعت جس نے اس وقت 2024 میں الیکشن میں حصہ لینے کا عزم کیا، ارادہ کیا اور قدم اٹھایا ہے، تو الحمدللہ پورے پاکستان میں ہماری جماعت کو عوام کی طرف سے پذیرائی بخشی گئی اور ہماری جماعت کا منشور انتہائی منفرد ہے. اسلام، پاکستان اور پاکستان کی عوام، اسلام کی سربلندی، پاکستان کا وقار اور عزت کی بحالی اور پاکستانی عوام کے حقوق کی بحالی کی بات کرتی ہے ہماری جماعت، ہماری تحریک، ہماری پارٹی. اور اس جماعت کے منشور میں اسلام، پاکستان اور عوام تینوں کو جو ان کا مقام ہے وہ دینے کا عزم ہے. عوامی حقوق کہ تعلیم میسر ہو اور صحت کا مسئلہ حل ہو، پینے کا صاف پانی میسر ہو اور اس کے علاوہ دیگر ضروریات زندگی دستیاب ہوں. نہ صرف PP1 بلکہ PP2، PP3 حلقہ N49 کے تمام عوام کو ہماری تحریک کا یہ عزم ہے، ارادہ ہے، انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں موقع ملا، مجھے موقع ملا، آپ نے مجھ پر اعتماد کیا، حاجی مختار خان صاحب پر اعتماد کیا اور ہمارے دیگر امیدواروں پہ اعتماد کیا، انشاءاللہ تعالی آپ ایک نیا دور دیکھیں گے پاکستان میں. سب جماعتوں کو پاکستانی عوام موقع دے چکے ہیں، ہر جماعت کو موقع مل چکا ہے اس وقت جتنی الیکشن میں ہے. صرف واحد جماعت ہے ہماری جماعت جسے ابھی تک موقع نہیں ملا. ایک بار آپ آزمائیں نہیں، آزمائیں گے صرف آپ نہیں، آپ موقع دیں. جس طرح اس جماعت نے پہلے اسلام کی عظمت کی بات کی ہے، پاکستان کے وقار کی بات کی ہے، عوام کے حقوق کی بات کی ہے، اس بار بھی انشاءاللہ آپ اعتماد کریں، آگے بڑھیں، ہمارا ساتھ دیں، کرین پہ مہر لگائیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی نتائج اگر ہماری جماعت کے حق میں آئے، ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ ہم
آپ کو شکریہ کے لیے اپنے ڈیروں پہ بلائیں گے نہیں, اپنے ہاں بلائیں گے نہیں, ہم آپ کے پاس آ کے شکریہ ادا کریں گے. اور یہ بھی ہے, ہم ہارے یا جیتے شکریہ کے لیے ہم آپ کے دروازے پہ آئیں گے. اس جماعت کا معاملہ ہی الگ ہے, منشور ہی الگ ہے. بھائی ایک بار دیکھ تو لیں اسلام کی بہاریں, دین کی بہاریں اور عوام کی خدمت کرنے کا عزم رکھنے والوں کو ایک بار آپ موقع تو دیں. اور NA-50 سے ہمارے امیدوار, ہمارے مرکزی امیر علامہ سعد حسین رضوی اٹک NA-50 سے الیکشن لڑ رہی ہیں. میں یہ بھی گزارش کروں گا NA-50 کے عوام سے کہ اٹک میں علامہ خادم حسین رضوی پیدا ہوئے ہیں. اس سرزمین پر یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. یہ اور آگے بڑھیں, انہیں اسمبلی میں بھیجیں. انشاءاللہ تعالی جہاں ختم نبوت ناموس رسالت کی بات ہوگی وہاں اٹک کے عوام کے حقوق کی بات بھی کئی گنا پہلے سے بڑھ کے ہوگی. یہ ایک بار آپ ہمت کریں, موقع دیں. میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں بچیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ایک بار آپ اس جماعت کو موقع دیں, انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. ہم آپ کے پہلے بھی خادم ہیں, آئندہ بھی خادم رہیں گے. پہلے دینی اور مذہبی خادم تھے, اب سیاسی سماجی خدمت کر کے یہ ثابت کریں گے کہ ہماری جماعت محض بات پر, قول پر, تقریروں پر, پریس کانفرنسز پر ایمان نہیں رکھتی. انشاءاللہ عملی طور پر ملک و ملت کی خدمت کرے گی, عوام کی خدمت کرے گی. مجھے امید ہے و یقین ہے اپنی حلقے کے عوام سے, اپنے بہن بھائیوں سے کہ وہ اس بار انشاءاللہ ہمیں موقع فراہم کریں گے خدمت کا. انشاءاللہ تعالی ہم مثالی خدمت کر کے اپنے آپ کو سکون دیں گے اور آپ کو خوشحال دیکھ کے انشاءاللہ تعالی ہم مطمئن ہوں گے کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کیا ہے. جزاکم اللہ تعالی فی الدارین. بھی ہمارے یہاں پہ علماء حضرات تشریف لائے ہیں, ان سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے NA کے امیدوار علامہ حامد رضا صاحب, خالد محمود بادشاہ صاحب, اظہر محمود اظہری صاحب اور باقی ہمارے جتنے بھی تحصیل کے عہدیداران ہیں ان سب کا شکریہ. اور خاص کر آپ میڈیا والوں کا بہت شکریہ کہ آپ گاہے بگاہے ہمارا جو پیغام ہے, ہمارا جو مشن ہے اس تحریک کا, اس کو عوام تک پہنچاتے ہیں. اور ہماری جو کمپین ہے اس کا آج ہم باقاعدہ طور پر آغاز کر رہے ہیں. آج کا جو افتتاح ہے ہمارے آفس کا, یہ صرف اور صرف آفس کا نہیں بلکہ ہماری کمپین کا بھی ایک آغاز ہے. تو اس سلسلے میں علماء حضرات انشاءاللہ ایک دعائیہ تقریب بھی ابھی کریں گے تھوڑی دیر تک. تو آپ سب لوگوں کا شکریہ. اور جیسے کہ ہمارے NA کے امیدوار نے بہت تفصیل سے ہمارا منشور واضح کر دیا, تو میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 70 سال سے آپ مختلف لوگوں کو یعنی آزماتے رہے ہیں. اگر اس بار بھی آپ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تو کیا ہو جائے گا؟ وہی آپ لوگوں کے مسئلے ہوں گے, وہی مسائل ہوں گے, وہی رونا دھونا ہوگا, وہی بجلی کے مسئلے جو ہمارا لیڈر بن کے ابھی آ رہا ہے, مثال کے طور پہ پاکستان کا وزیر اعظم, اس کے آپ دیکھیں کرپشن کی کہانیاں اور باقی کیا ہو رہا ہے یہ ملک کے ساتھ. آپ لوگ اٹھیں, عوام اٹھے اور اس بار نئے چہروں کو سامنے لے کر آئیں تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ واقعی اگر ہم خدمت نہیں کریں گے تو عوام ہمیں مسترد کرے گی. اس بار آپ لوگوں نے ان سب لوگوں کو مسترد کریں جو پچھلے 70 سال سے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایک مثال کے طور پر ایک ایسا جھوٹ موٹ کا ایک لبرل نظام قائم کیا ہوا ہے جس کے تحت پاکستان کو سود کے تلے انہوں نے دبا دیا ہے. اس وقت جو میٹرو اورنج ٹرین ہے 6 ارب ڈالر صرف اور صرف اس کا سود ہے, باقی جو خرچہ ہوا ہے وہ علیحدہ ہے. 6 ارب ڈالر ہم اس کے اوپر سود دیتے ہیں میٹرو ٹرین کے اوپر. تو آپ یہ ہمیں بتائیں کہ کہاں سے یہ چیزیں ہم مثال کے طور پہ پوری کریں گے. یہ آپ مختلف جگہوں پہ دیکھیں, یہ جو چیزیں بڑے بڑے پروجیکٹ لگ رہے ہیں یہ IMF سے سود پہ پیسہ لے کے یہ کام کر رہے ہیں. تو برائے مہربانی اگر اس ملک کا آپ نے سوچنا ہے ایک بار ان چہروں کو مسترد کریں. دوبارہ یہی لوگ آپ لوگوں کی دن رات خدمت بھی کریں گے ہماری وجہ سے بھی کہ یار یہ نہ ہو کہ یہ لوگ ہماری جگہ لے لیں. تو یہ آپ لوگوں کے پاس بھی آئیں گے اور خدمت بھی کریں گے. اور ہم انشاءاللہ اپنے تحریک کے توسط سے
عوام کی ایسی مثالی خدمت کریں گے کہ ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ واقعی میدان میں باقی بھی لوگ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ سب دوستوں بھائیوں کا، جتنے بھی حضرات یہاں پہ موجود ہیں ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں.